مہتاب صاحب آپ تاریخ سے بھی تاریخ آپ نے دیکھی ہے، بلکہ تاریخ میں آپ نے رول بھی پلے کیا ہے، تو میں میرے خیال میں شروع سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 85 میں آپ پہلی دفعہ اس علاقے سے ایم پی اے بنے، پھر 88 میں بھی ایم پی اے بنے، تو اس وقت NWFP تھا، اس وقت کا جو NWFP تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، جو اپنا پہلا ایکسپیرینس تھا صوبے کا۔ جی بہت شکریہ۔ میں 85 اور 88 میں دونوں دفعہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکٹ ہوا تھا، اور اس وقت کا صوبہ جو سرحد تھا وہ اصل میں اس ماضی کے صوبہ سرحد کی کنٹینیوشن تھی، جو ایک طرف مسلم لیگ کا ہسٹورک پرسپیکٹو تھا، اور دوسری طرف کانگریس یا ان سے قریب جو سیاسی جماعتوں کا جو پرسپیکٹو تھا اس کا بڑا انفلوئنس رہا ہے۔ تو یہ اس کی کنٹینیوٹی تھی، اس میں ہم داخل ہوئے۔ بڑے قداور لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہوتے تھے، اور ہماری صوبائی اسمبلی میں بھی اچھے معیار کے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ میرے لیے ایک بالکل ایک نیا پس منظر تھا، لیکن اس کے بڑے دلچسپ بات ہے کہ ماشاء اللہ کی جو پریزنس تھی وہ بڑا امپیکٹ کرتی تھی، اور ہمارے جیسے اس وقت میں بہت نوجوان تھا، 32 سال غالباً میری عمر تھی، تو میں ماشاء اللہ کے خلاف میں ایک میرے اندر بڑا جذبہ تھا۔ تو اس پرسپیکٹو میں اس کی ہسٹورک پس منظر دیکھے، وہ بڑا آزادی کی جدوجہد کا، لوگ بڑے آزاد منش اور واضح خیالات کی ہسٹری اس کی رہی ہے، اور وہ کسی دباؤ کے بغیر کام کرنے والا اس کا صوبہ رہا ہے۔ اور پھر جب یہ مارشل لا کی پریزنس رہی ہے تو یہاں پہ جنرل فضلیہ کہ اس کے بہت طویل عرصہ اس کے گورنر بھی رہے اور ایڈمنسٹریٹو بھی رہے، تو وہ اوور دیز پیریڈز ان کا بھی اپنے ایک انفلوئنس بن چکا تھا۔ لیکن جو مجھے بڑا موقع ملا کہ میں نے اپنے آپ کو جو وہاں پہ سیکھا ایز این انڈیپینڈنٹ ممبر، تو وہ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ مارشل لا سے اس ملک کی نجات ہو۔ لیکن 88 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں پاکستان میں، تو اس وقت ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جو مارشل لا ہے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے۔ ضیاء الحق صاحب تھے، اور پھر ضیاء الحق صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور بینظیر صاحبہ بھی ایک بڑی پاور کے طور پہ آتی ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم نواز شریف صاحب بھی پنجاب میں وہ عروج پاتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی اور آپ کی جو ابتدا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ جی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم لوگ بنیادی طور پر یہ ملک دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی تھی، اور اس کا ایک فالوئنگ تھی، اس کی ایک بڑی ہسٹری رہی ہے، اور دوسری طرف اینٹی پیپلز پارٹی ایلیمنٹس تھے جو ابھی تک کسی لیڈر لیس تھے بنیادی طور پر، کیونکہ ان کے یہاں بڑی فریگمنٹیشن تھی۔ تو ظاہر ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس خطے میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا رجحان موجود تھا، اور ہمارے صوبے میں بھی کوئی بہت بڑی پریزنس ان کی رہی ہے، ایک زمانے میں حکومت بھی رہی ہے، لیکن وہ براہ راست حکومت سے حاصل کیے بغیر وہ جیسے جوڑ توڑ کی ہوتی ہے گورنمنٹس اس طرح کی بنی ہوئی تھی، تو بہت بڑی اس کے فٹ پرنٹس نہیں تھے اس صوبے میں۔ تو ہماری سوچ جو تھی وہ سچی بات ہے اس کے خلاف تھی، تو ہم ایک لیڈر کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو بنیادی طور پر پنجاب سے ہو، کیونکہ پنجاب کو بڑا صوبہ ہونے کے باوجود اس کو بڑی گالیاں پڑتی تھی۔ جتنے بھی چھوٹے صوبے ہوتے تھے ان کی جو نیشنلسٹ فورسز تھی وہ ہمیشہ لعن طعن کرتے رہتے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر پاکستان کو ملے جو رائٹ ونگرز کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لے، ہو پنجاب سے، اور وہ ایکسیپٹیبل ہو، جو نیشنل قوتیں ان کو بھی قابل قبول ہو۔ تو اس میں پھر ہمارا یہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت ہمارے سامنے میاں نواز شریف صاحب جو چیف منسٹر پنجاب تھے وہ اس طرح ابھر رہے تھے، تو اس طرح پھر ہمارے ان کی قربت ہوئی، پھر ہمیں ملاقاتیں ہوئی ہماری پشاور لاہور میں جا کر پھر ملے ان کو۔ یہ وہ دور ہے جب جنرل اسلم بیگ تھے آرمی چیف، جی ہاں، اور اسی دور میں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، تو فوج جو تھی ایٹ دیٹ ٹائم وہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھی۔ تو آپ جب میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کوئی فوج بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ ساتھ دیں؟ دیکھیے آپ کو میں صحیح بتاؤں کہ اس وقت جو فوج تھی وہ جنرل ضیاء الحق کے فوت ہونے کے بعد، اس حادثے کے بعد وہ بڑی
پس منظر میں چلی گئی تھی. لیکن جنرل حمید گل تو بڑے ایکٹیو تھے, بڑے ایکٹیو ڈی جی ایم آئی اور بڑے ایکٹیو ڈی جی آئی جنرل حمید گل ایک اپنی ذات میں فوج کے اندر بھی ایک اپنا منفرد کریکٹر رہے ہیں, لیکن ان کی آواز کو فوج کی آواز کبھی سمجھ آتا تھا, کبھی نہیں سمجھ آتا تھا. لیکن یہ ہمارے علم میں جہاں تک ہے کہ ہمیں نظر ضرور آتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ ان کو جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں نوڈ حاصل تھی, ان کو ایک طرف سے ہاں تھی کہ آپ آگے نکلیں. تو اس میں ہمیں سچی بات یہ کہ ہمارے سامنے ویزیبلٹی نہیں تھی ان باتوں کی, یہ پس پردہ باتیں تھی. ہمارے پولیٹیکل آبجیکٹیو تھے وہ ہمیں نظر آتے تھے, ہم اسی پر کام کرتے. تو اس لحاظ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے نہ کوئی تعلق تھا, نہ ہمیں وہ ویزیبل نظر آتے تھے. لیکن آپ نیشنل لیول کے اوپر نواز شریف صاحب کو آپ نے انوائٹ کیا تھا یہاں پر, تھوڑا سا اس کی تفصیل بتائیں اور پھر میں چلتا ہوں کہ آگے کیا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب 1988 میں یہ جب آئی جے پہلی بار بنائی گئی تو میں نظر آ رہا تھا کہ اس میں ملوث ہے جنرل حمید گل کا بڑا رول تھا. تو میں نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں لوں گا, حالانکہ اس وقت ہم مسلم لیگ میں فارملی شامل ہو چکے تھے. تو آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ جنرل حمید گل اس میں دیکھیے یہ اس طرح تھا کہ آئی جے جو نا ڈفرینٹ فیکشنز تھے, جو اینٹی پیپلز پارٹی ایلیمنٹ تھا وہ فریگمنٹڈ تھے, وہ توڑ پھوڑ کا شکار تھے. ان کو جمع کیا گیا ایک چھتری کے نیچے جس کو آپ نے آئی جے کا نام دیا. تو وہ سامنے نظر آتا تھا. اور اس کی دوسری مثال یہ تھی کہ وہی جنرل فضل حق جو ایک زمانے میں گورنر تھے صوبے کے, وہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بن گئے اور ہمارے صوبے کی مسلم لیگ کے صدر بھی بن گئے. تو وہ مجھے ایک نظر آیا کہ یہ ایک بڑا ویزیبل جو ہے وہ بڑا وہ دھچکا لگا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلم لیگ سے پر ٹکٹ نہیں لیتا, میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا. آپ نے آپ کو کسی نے فوج کی طرف سے یا انٹیلیجنس کی طرف سے اپروچ نہیں کیا؟ کبھی نہیں. میرے یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ مجھے اس وقت سے لے کر آج دن تک کبھی کسی نے اپروچ نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب آئی جے آئی بناتے ہیں, نو کانفیڈنس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کے اوپر بڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. ہم نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت میں جاتے ہیں جب وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آتے ہیں. تو اس وقت آپ کا نواز شریف صاحب سے جو تعلق ہے اور زیادہ گہرا ہوتا ہے. یہ دوسری دفعہ جب وہ پہلی بار بنے 85 سے لے کر 88 تک, اس وقت سچی بات ہمارا کوئی رابطہ وہ تو چیف منسٹر تھے نا, میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. جب وہ بے نظیر صاحبہ چلی جاتی ہیں, الیکشن ہوتے ہیں 1990 میں بے نظیر صاحبہ جاتی ہیں, 1 میں الیکشنز ہو جاتے ہیں, تو نواز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں. تو اب آپ نواز شریف صاحب کے قریب ہو جاتے ہیں. جی, اس سے پہلے ہمارا ان سے تعلق اس طرح بن چکا تھا کہ میں اور میرے کچھ ساتھیوں نے ہم نے سوچا کہ ہم نواز شریف صاحب کو جو قومی سطح پر چیف منسٹر پنجاب سے نکال کے ان کو ہم ملکی سطح پر ان کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے, کیونکہ پہلی ہر جگہ سے اس طرح کی امکانات ہو رہے تھے کہ ان کو قبول کر رہے ہیں لوگ, اپنے رائٹ ونگ کے جو ایلیمنٹس ہیں. تو پھر میں نے اور کچھ ساتھیوں نے فیصلہ کیا, تو ہم نے ان کو 1989 میں ایبٹ آباد میں ایک ہم نے جلال بابا ہمارے اس علاقے کے بہت آزادی تحریک آزادی کے بڑے لیڈر تھے اور بڑے فقیر منش آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے. تو ہم نے ان کا ایک فنکشن کیا ان کے نام پہ اوپر. تو ہم نے ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا. تو وہ ان کی پہلی انٹروڈکشن تھی پنجاب سے باہر نیشنل ہورائزن پہ. اس کے بعد پھر ہمارا تعلق بن گیا. اور پھر جب یہ مسلم لیگ کی جب بنیاد رکھی گئی, جب جنید صاحب کے جانے کے بعد مسلم لیگ پھر نواز شریف صاحب کے پاس آ گئی, تو اس وقت پھر ہمارا رابطہ ہو چکا تھا. میں نے 1990 میں پھر مسلم لیگ کی یہ آئی جے کا ٹکٹ پہ پھر اس وقت تو چونکہ سچی بات ہے ہمیں آگے جانا تھا, تو میں نے نواز شریف صاحب اس کے پریزیڈنٹ بھی بن چکے تھے. آئی جے کے پریزیڈنٹ تو نواز شریف صاحب کو بنایا گیا. تو پھر میں نے مسلم لیگ کے قومی اسمبلی اور صوبائی دونوں کا مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا 90 میں. تو میں نے دونوں الیکشن پھر دونوں جیتے. تو ہمارا اس طرح بڑی کلوز تعلق ہو گیا ہماری اس میں. بلکہ ایک بنیادی طور پر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 1988 میں مسلم لیگ کا فارورڈ بلاک بنا تھا جو ہمارے صوبے میں. تو وہ اپنے سارے کا سارا جو وہ اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو میں اور پیر صاحب اور شاہ صاحب ہمارے دوست تھے, ہم دونوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بنتے اور ہم اپوزیشن میں رہ گئے. تو اس لحاظ سے پھر ہماری قرابت جو ہے وہ اور بڑھ گئی. تو ایک بڑا سامنے بات آئی کہ جب مسلم لیگ نے
اور آئی جے نے دوبارہ ٹکٹ کا فیصلہ کیا 1990 کے انتخاب میں، تو ہماری ماضی کی روایت ہے کہ لوگ جماعتیں بدلتے رہتے تھے اور پھر جماعت واپس آ جاتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے پھر اپنی جماعت میں اس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی تھا مسلم لیگ کا، تو میں نے اس نقطے کو اٹھایا کہ جو ٹرن کوٹس ہیں جن کو بعد میں لوٹے کا خطاب ملا، ان کو ہم اپنی پالیسی کے طور پر مسلم لیگ ان کو ٹکٹ نہیں دے گی یا آئی جے ان کو ٹکٹ نہیں دے گی۔ تو اس فیصلے کے لیے پھر سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں، چونکہ یہ صرف صوبہ سرحد میں ہوا تھا اور ہمارے کوئی 20 سے قریب جو ہے وہ ہمارے جو مسلم لیگی تھے وہ فارورڈ بلاک بنا کے چلے گئے، تو ان کو پھر میں نے یہ اپنا مشن سمجھا کہ ہم ان کو سیاست سے باہر نکالیں، کیونکہ یہ جو رجحان ہے اس کو ختم کرنے کا ہمیں آج موقع مل رہا ہے۔ تو ہم اپنی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے جو بڑی آلودہ اور بڑی داغدار ہے اس جماعتیں بدلنے اور اپنے کوڈ بدلنے کی وجہ سے، تو اس کو پھر میں نے اپنی بنیادی پالیسی بنایا، اور نواز شریف صاحب نے میری اس بات کی حمایت کی، اور میں نے اور انہوں نے پھر ہم نے 1990 کی جو کمپیننگ کی الیکشنز کی، اس میں اس کو بنیادی نقطہ بنایا، اور یہ آپ کو اتفاق ہے کہ اس سارے کمپین کا اتنا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، کہ سوائے ایک آدھ ممبر کے باقی وہ 18 یا 19 جو ہمارے ممبر تھے صوبائی اسمبلی کے وہ الیکشن سے باہر ہو گئے، اور ان میں سے کوئی شاذ و نظر پھر دوبارہ آیا ہوگا، کوئی ایک آدھ دفعہ یا 2 دفعہ لوگ آئے ہوں گے، دو تین، باقی لوگ وہ آج بھی سیاست سے باہر ہیں۔ اتنا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہم وہ نہیں آنے چاہیے۔ تو اس طرح ہماری بڑی قبولیت ہوئی، ان کو ہمارا بڑا تعلق بن گیا، اور پھر مرکزی وزیر بھی انہوں نے مجھے 1990 میں بنایا تھا۔